الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید گزشتہ جمعہ قصص الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے ماہ رمضان کے بعد پھر شروع کیا.
اور کلام پاک کی آیت وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پر ہم نے چند ایک باتیں علماء مفسرین کی اور دیگر اکابرین کی پڑھی. اور چونکہ نماز جمعہ کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے کلام پاک کی اس پاک آیت میں جس درخت کا ذکر ہے اس کے بارے میں ہم چند باتیں پڑھ رہے تھے. ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اس پاک آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دونوں کو منع فرمایا کہ جنت کے اس درخت کے قریب نہیں جاؤ. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ کلام پاک کی ایک آیت کو اگر کوئی انسان سمجھ لیتا ہے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ قرآن ہمارے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن نصیحت کے لیے بھیجا ہے. اور وہ یعنی نصیحت آپ کو اور ہمیں تبھی حاصل ہوگی جب آپ اور ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ درخت، عام طور پر یہ سوال اٹھتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی اس آیت میں بیان فرمایا. کچھ اقوال میں نے علماء مفسرین کے بتائے تھے. مثلا ایک یہ کہ بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. اور ایک قول یہ سنایا تھا کہ بعض علماء یوں لکھتے ہیں کہ وہ انگور کا ایک درخت تھا. بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا ایک درخت تھا. اور بعض ہمارے اکابر نے جہاں یہ اقوال لکھے ہیں وہاں یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ بائبل کے مطابق وہ اچھائی اور برائی کی پہچان کا ایک درخت تھا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع فرمایا تھا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دیار میں عام طور پر مشہور ہے کہ وہ گندم کا ایک درخت تھا. اور اس کے حوالے سے جو اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں ہم نے گندم کا پودا دیکھا ہے، کبھی درخت نہیں دیکھا، تو وہ درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کا ایک جواب میں نے عرض کر دیا تھا. بہرحال اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے اس کا ایک اور معنی بھی لکھا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. بعض اکابر نے اس کا یوں معنی بھی فرمایا ہے کہ یہ لفظ تو درخت کا ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا اصل میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایک دوسرے کے پاس آنے سے آپ سمجھ جائیں خود ہی. لیکن ایک موٹی سی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک کی کسی آیت کو بلا کسی وجہ اور دلیل کے ظاہر سے پھیرنا نہیں چاہیے الا کہ کوئی مجبوری ہو. اب یہاں لفظ ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اب یہ کہنا کہ یہاں درخت سے مراد وہ ہے، یہ تو بالکل ہی ظاہر سے پھیرنا ہے. لیکن بہرحال ان مفسرین نے یہ معنی لکھے ہیں. لیکن آپ ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں، یہ سارے اقوال میں نے ذکر کر دیے، لیکن ایک بات محققین کی بھی پلے باندھ لیں جو آپ کے لیے ہمارے لیے سنہری اصول ہے. وہ صرف یہاں تک کے لیے نہیں ہے، اس طرح کی کئی باتوں کے لیے ہے. اصول بہرحال اصول ہوتا ہے، اور اصول کی روشنی میں سینکڑوں مسائل حل کیے جاتے ہیں سینکڑوں لوگوں کے. مثلا میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے عرض کروں، آپ اور ہم نماز ادا کرتے ہیں، خدا نہ کرے کبھی نماز ادا کرتے کرتے، مثلا آپ اور ہم، میں مثالی بات عرض کر رہا ہوں ورنہ کہیں اور بھی بھول سکتے ہیں، اگر آپ اور ہم 2 رکعت سنت ادا کر رہے ہیں فجر کی، اب پہلی رکعت میں آپ اور ہم ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اور فاتحہ کے بعد کیا کریں گے؟ فاتحہ جب پڑھ لیں گے پوری آمین تک، یعنی آمین یہ سنت ہے، جب یہ کہہ دیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ سورت پڑھیں گے. آپ کو اور اگر ہمیں سہو پیش آ گیا، خدا نہ کرے بھول کے ہم رکوع میں چلے گئے، بعد میں یاد آیا کہ اوہو میری تو قرات رہ گئی، میں نے تو آمین کے بعد کلام پاک کی آیتیں پڑھنی تھی. اب آپ نے ایسے موقع پر کسی عالم سے مسئلہ پوچھا، میں مثالی بات عرض کر رہا ہوں، اگر مثلا خدا نہ کرے کسی کو نہیں پتا تھا، اس نے بعد میں کسی عالم سے پوچھا، یا اس طرح کی صورت ہونے سے ڈر گیا اور اس نے کسی عالم سے پوچھا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوا، خدا نہ کرے کبھی، تو میں وہ نماز کیسے پوری کروں گا؟ تو امام صاحب یا عالم صاحب آپ سے کہیں گے کہ آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے گا، اگر کبھی آپ کو ایسا ہوا تو آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ایک بات. اب دوسری بات، آپ اور ہم وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور وتر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 3. اور وتر کی آخری جو رکعت ہے تیسری قرات کے بعد، وہ ایسی ہے کہ آپ نے، ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک آخر تک. اگر خدا نہ کرے، چونکہ وہ پورے دن میں ایک ہی بار پڑھنی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان فاتحہ قرات پڑھ کر رکوع میں چلا جاتا ہے، بعد میں یاد آتا ہے کہ وہ میری تو دعائے قنوت رہ گئی تھی. اس لیے کہ چونکہ پورے دن میں دعائے قنوت نہیں ہے، پورے 24 گھنٹے میں صرف وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت ہے. اور یاد رکھیے گا یہ واجب ہے. ہاں کوئی چھوڑ دے گا اور نہیں پڑھے گا، سلام پھیر دے گا، اس کی وہ 3 رکعتیں نہیں ہوئی. اب اگر انہوں نے ایسے موقع سے ڈرتے ہوئے کسی عالم سے پوچھا کہ حضرت اگر کبھی مجھے ایسا ہو جائے تو میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، علماء کیا فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں، وہ عالم ان سے فرمائیں گے کہ اگر خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے تو وتر کی آخری تشہد میں سجدہ سہو کر لینا تو تمہاری نماز ہو جائے. کیا ہوگا؟ اچھا آپ ذرا غور کریے گا تھوڑا سا. ہاں، جن 2 سائلوں نے سوال کیا ہے
ان دونوں کا سوال ایک جیسا تھا یا علیحدہ علیحدہ؟ میں پھر دہراتا ہوں، جن دو سائلوں نے مسئلہ پوچھا ان کا سوال ایک جیسا تھا یا علیحدہ علیحدہ؟ علیحدہ علیحدہ۔ اچھا، اور جن عالم سے پوچھا اور جنہوں نے ان کو فتویٰ دیا تو عالم کا جواب علیحدہ علیحدہ تھا یا ایک جیسا؟ ایک جیسا۔ بس یہ مسئلہ بات کیا ہے، نہ سائل نے دلیل پوچھی اور نہ عالم نے کوئی دلیل بیان فرمائی، سائل نے بھی صرف سوال کیا اور عالم نے صرف جواب دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ سوال تو دونوں علیحدہ ہیں لیکن عالم کا جواب ایک جیسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ عالم کے ذہن میں وہ اصول موجود ہے جو فقہا دے گئے ہیں، اسی اصول کے تحت اس نے دونوں کا مسئلہ حل کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ خیر یہ تو ایک ضمناً بات ہی، میرا کہنے کا مقصد صرف تھا کہ بات آپ کے ذہن کے قریب ہو جائے کہ یہ تھا کہ اصول بہرحال اصول ہوتا ہے اور وہ ایک نہیں ہزاروں جگہ کام آتا ہے، وہ میرے متعلق ہو تب بھی کام آئے گا، بات آپ کے متعلق ہو تب بھی کام آئے گی۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ یہ درخت کون سا تھا، علماء نے، محققین نے ایک اصول دیا ہے پیغمبر علیہ السلام کی پاک امت کو کہ یہ اصول ذہن میں رکھو، ایک نہیں سینکڑوں جگہ کام آئے گا، کلام پاک کے سوا بھی آپ کو کئی جگہوں یہ کام آئے گا، اور آپ کا یہ ایک ایسا اصول ہے محققین کا کہ آپ کا بہت وقت بچا دے گا۔ وہ کیا ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، آیا انجیر کا تھا، انگور کا تھا، زیتون کا تھا، کھجور کا تھا، گندم کا تھا، نیکی اور برائی کا تھا؟ قرآن پاک میں کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت، بس یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو منع فرمایا، حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی، ان دونوں کو منع فرمایا تھا، بس بات ختم ہو گئی۔ اور علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں فرمائی تو آپ کو اور ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ اس سوال کے جواب میں اپنی جان کھپانے لگ جائیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی، اور محققین علماء نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا ہے کہ کہیں بھی احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، بس قرآن نے بیان فرما دیا کہ وہ ایک درخت تھا، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپ سے ہم سے نہیں پوچھنا کہ ذرا مجھے کھڑے ہو کر بتاؤ کہ وہ درخت جس سے میں نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو منع کیا تھا پاس جانے سے، وہ درخت کون سا تھا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے تو پھر یہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ضروری رہا؟ پھر آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ جو ضروری باتیں ہیں ہم اور آپ وہ جانیں۔ یہ اصول صحیح ہے یا غلط ہے؟ کچھ باتیں ضروری نہیں ہوتی لیکن ہمارے لوگوں کو بہت ذوق ہوتا ہے ان کے جاننے کا، وہ اپنا وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں ان پر، اور پتہ نہیں ہے اس کو کہ وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ اور ہم اگر ہمارے پاس دولت کے سکے ہوں نا، ہم بڑے محتاط ہو کے اس کو خرچ کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ علماء یوں لکھتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہ خدا کے یہ نیک بندے اپنے زندگی کے لمحات کو اس طرح استعمال اور خرچ کرتے تھے جیسے آپ اور ہم پیسوں کو خرچ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دولت کوئی معنی نہیں رکھتی، زندگی کا لمحہ معنی رکھتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے زندگی کے لمحات کے بارے میں پوچھنا ہے، دولت کی بات بعد میں آئے۔ کئی طرح کے اس طرح کے سوالات ہیں۔ مثلا میں ایک مثالی بات آپ کو کروں، ایک تو یہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ وہ درخت کون سا تھا، بس موٹی سی بات پلے باندھ لیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کیا؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہ جنت میں ایک درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں وضاحت نہیں فرمائی، احادیث طیبہ میں اس کی وضاحت نہیں فرمائی گئی، بات ختم ہو گئی۔
معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے میدان میں آپ سے ہم سے نہیں پوچھنا اس درخت کے بارے میں، آپ سے ہم سے حدیث شریف کی روشنی میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ اگر آپ اور ہم اپنی گردن پر نمازوں کا بوجھ اٹھا کر چلے گئے اس جہان سے اس جہان، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ درخت کون، ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ اچھا، اور اگر یہ ہو گیا کیوں نہیں پڑھی تھی، یاد رکھیے گا حدیث میں فرمایا گیا اگر وہاں کسی سے یہ سوال کیا گیا نا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، بس حدیث میں فرمایا گیا سمجھ گئے وہ گیا۔ وہ اس کا کیا جواب دے گا، میں نے فلاں کام کیوں کیا تھا اور کیوں نہیں نماز پڑھی تھی۔ اس لیے آپ کو اور ہمیں دل لگتی ایک بات کہو، قصص الانبیاء تو انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن آپ کو اور ہمیں دل لگتی ایک بات کہو اور ہمیں جاننی چاہیے کہ آپ کو اور ہمیں نمازوں کی فکر کرنی چاہیے یا ان مسئلوں کی۔ ایک بات، دوسری بات، عام طور پر اچھا جیسے کلام پاک میں یہاں ذکر کیا گیا نا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، قرآن پاک میں ایک سورت ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کا ذکر بیان فرمایا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ قرآن میں ہے۔ اس آیت میں ایک کتے کا ذکر ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اتنا بیان فرمایا وہ ایک کتا تھا، اور ایک مختصر سا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ نہیں بیان فرمایا کہ اس کتے کا رنگ کیا تھا۔ یہ کوئی ضروری مسئلہ ہے کہ اس کتے کا رنگ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ علماء حق کو سلامت رکھیں، ان کے فیض کو تا قیامت جاری رکھیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پچھلے سال آپ کے مدرسے میں تشریف لائے تھے، یاد ہوگا آپ، حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا اپنا۔ حضرت فرما رہے تھے کہ غالباً رات کو تہجد کا وقت تھا، سو رہے تھے، ایک فون آیا ان کو، بات سنیے گا دل سے۔ فرماتے ہیں میں نے فون اٹھایا، بات چیت کے بعد وہ صاحب حضرت سے فرمانے لگے کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ غالباً حضرت نے فرمایا بھئی یہ فون کرنے سے پہلے گھڑی دیکھی تھی؟ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہاں میں نے دیکھی تھی، لیکن میں سمجھا تہجد کا وقت ہے، آپ تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہی ہوں گے تو مسئلہ پوچھ لو۔ اچھا بھئی مسئلہ کیا ہے؟ حضرت فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا بھئی مسئلہ کیا پوچھنا ہے آپ؟ کہ کہنے لگا جی ہمارے دوستوں میں، ہم میں اور ہمارے دوستوں میں بحث چل رہی تھی کہ کلام پاک میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اصحاب کہف کے جس کتے کا ذکر ہے اس کا رنگ کیا تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ مثلا وہ سفید رنگ کا تھا، لیکن میرے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں وہ کالے رنگ کا تھا، یعنی کسی اور رنگ کا تھا۔ تو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، اس لیے ہم نے آپ سے رجوع کیا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا یا چٹا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جو تم نے رنگ بیان کیا ہے اگر اصحاب کہف کے کتے کا رنگ وہ ثابت ہو جائے تو تمہیں کیا فائدہ ہے، اور اگر وہ رنگ ثابت ہو جائے جو وہ بیان کر رہے ہیں تو تمہیں کیا نقصان ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، ذرا آپ غور کر کے بتائیں، اگر ثابت ہو جائے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ سفید تھا، آپ کو ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ اور اگر ثابت ہو جائے کہ اس کا رنگ کالا تھا تو آپ کو اور ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپ سے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ کھڑے ہو کر مجھے بتاؤ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ بس وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے اس کتے کا ذکر فرمایا، بات ختم ہو گئی۔
کلام پاک میں معذرت کے ساتھ میں یہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں، پھر پتہ نہیں موقع آئے کہ نہ آئے، لیکن یہ باتیں پلے باندھ لو اصول کے لحاظ سے۔ کلام پاک میں ایک پیغمبر کا ذکر ہے، بڑے مشہور پیغمبر ہیں، اور چہرے کا ان کا حسن ضرب المثل رہا، پہلے بھی اب بھی اور انشاءاللہ قیامت تک۔ کیا نام تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک کردار بڑا مشہور ملتا ہے زلیخا کا، ہے یا نہیں؟ اچھا، کلام پاک میں یاد رکھیے گا کہ اس خاتون کا نام نہیں ہے، پرانی کتابوں سے لیا گیا ہے، بعض اس کے نام کا تلفظ زلیخا بیان کرتے ہیں، بعض زلیخا بیان کرتے ہیں، بہرحال کلام پاک میں نہیں، لیکن یہ نام بڑا مشہور ہے ہمارے دیار میں۔ اس کا ایک سوال ان دو شخصیات کے بارے میں بھی بڑا کیا جاتا ہے کہ آیا حضرت یوسف کی زلیخا کے ساتھ شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ بہت پرانا قصہ ہے، ایک عالم ہم سے ذکر کرنے لگے کہ مجھ سے ایک شخص نے رابطہ کیا تو کہ کہنے لگا کہ جی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ حضرت فرمانے لگے پوچھو۔ کہنے لگے کہ جی حضرت میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف کی زلیخا کے ساتھ شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ حضرت یوسف کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ تو پھر آپ اور ہم ان سوالات کی ٹو میں کیوں لگ گئے جو ضروری نہیں ہے جاننا، اور جن کے جاننے سے آپ کا اور ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں جڑا ہوا؟ آپ کو اور ہم اگر جان لیں کہ حضرت یوسف کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی، کیا خیال ہے کوئی فائدہ ہے؟ اور اگر نہ جانیں تو کوئی نقصان ہے؟ اچھا، اسی کے ساتھ ایک بات کہہ دوں، وہ بھی ہمارے اکابر اسی ضمن میں بیان کرتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص آیا اور ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا کہ حضرت یہ آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور کردار رہا ہے یزید کے نام سے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ یزید کی نجات ہو جائے گی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میاں مجھے اپنی فکر ہے، پتہ نہیں میری نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میں یزید کی فکر کھائے جا رہی ہے کہ پتہ نہیں اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ یزید کا معاملہ اس پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ ہر شخص ہر کندھا اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے ہم نے کیا کیا اس زندگی میں۔ اس لیے ایک بات یہ پلے باندھ لو، جو سوال اس طرح کے آپ کو غیر ضروری لگیں ان کی ٹوہ میں کبھی نہ لگو، وہ جاننے کی کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں جوڑیں گے۔ اور جن حضرات نے اس کی فکر کی ہے آج بھی وہ ہمارے لیے آپ کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت میں ایک بات کہتا ہوں ضمناً یاد آئی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، حضرت ریلوے اسٹیشن آئے تو سامان تھا ساتھ، ایک سفر جا رہے تھے غالباً کانپور، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے، ساتھ میں سامان تھا، پرانا دور تھا، ریلوے اسٹیشن تشریف لائے تو سامان رکھنے لگے تو جو حضرت کا ٹکٹ میں وزن جائز تھا نا، لے جانا اجازت تھی، اس سے زیادہ تھا سامان۔ حضرت ان صاحب سے کہنے لگے کہ جو زائد سامان کے پیسے بنتے ہیں وہ آپ ہم سے لے لیں۔ اچھا، وہ جو اپنا آفیسر تھا نا،
وہ حضرت کا بڑے یہ معتقد اور عزت کرتا تھا حضرت کی. وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ لے جائیں. کیا کہنے لگا حضرت؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ کیسے لے جاؤں میاں، میرے ٹکٹ پہ جو وزن لے جانے کی اجازت ہے میرا سامان اس سے زائد ہے، تو زائد جو سامان ہے اس کا آپ پیسہ لے لیں اور پھر مجھے اجازت دیں. وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ لے جاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک سوال کا جواب دیجئے. وہ آفیسر کہنے لگا کیا؟ حضرت نے فرمایا آپ کو ریلوے محکمے کی طرف سے اجازت ہے کہ جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں اور جس کو چاہیں منع کر دیں؟ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ وہ خاموش ہو گیا. کہنے لگا حضرت اس بات کی مجھے ریلوے محکمے کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میں تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اپنی طرف سے کیوں کہہ رہے ہو میاں؟ یہ جو سامان زیادہ چھوڑ رہے ہو میرے لیے تمہیں ریلوے محکمے کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو یہ جو زیادہ بوجھ ہے یہ قیامت کے دن میرے کندھے پہ لدا ہوا ہوگا، اس دن آؤ گے میرا بوجھ اٹھانے؟ اس لیے پیسے لو. کیا کرو؟ اب جب آپ ایئر لائن کے کنڈے پہ پہنچا کریں نا، حضرت تھانوی کا یہ واقعہ یاد کر لیا کریں. نہیں سمجھ آئی بات؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے میاں. یاد رکھیں ہمارے بڑے لوگ ہیں، وہ تہجد بھی ادا کرتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، لیکن شیخ العرب والعجم نے حرم میں فرمایا کہ تہجد کی 2 رکعتیں پڑھنا بھی بڑا آسان ہے، اشراق کے نفل ادا کرنا بھی بڑا آسان ہے، لیکن پتہ انسان کا معاملے کے وقت چلتا ہے کہ انسان معاملے میں کتنا پاس ہے کتنا فیل ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور معاملے کی جہاں تک حد ہے یہ بات پلے باندھ لو، عبادات، نماز، روزہ، حج یہ اللہ کے حقوق کہلائے ہیں علماء کی زبان میں. کن کے حق کہلائے ہیں؟ اور معاملات کا اکثر حصہ بندے کے متعلق ہے جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. اور علماء نے قاعدہ لکھا ہے کہ اللہ میاں اپنا حق معاف فرما دیں، اپنے بندے کا حق اللہ معاف نہیں فرماتے الا کہ وہ شخص آپ کو معاف کرے. اور جہازوں کے محکمے اور ریلویوں کے محکموں سے اجازت اور معافی آسان کام نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کو؟ ان کے مالک کو کہاں ڈھونڈو گے؟ وہ کون سا آفیسر ہوگا جو آپ کو معاف کرے گا؟ اس لیے اگر 1000-2000 کا کچھ آپ کو نقصان بھی بھرنا پڑے تو ادا کر دو. ایک عجیب جملہ ہے، جملہ پیارا ہونا چاہیے، کہیں سے بھی انسان لے لے. اس کا بڑا ایک پیارا جملہ تھا کہ جی ہمیں تو 2000 کا نقصان ہوگا. سامنے والے نے کہا کہ کچھ باتیں فائدے نقصان سے اوپر کی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ بڑے چپ چپ بیٹھے ہو. میرے حال میں شیشہ روشن ہی ہوگا، میرا بھی وہی حال ہے، کوئی صرف آپ کی تھوڑی بات ہے. لیکن آئندہ سنبھل جاؤ اور جو ہو گیا اس کی تلافی کرو. ہاں یہ آپ خود جانو تلافی کیسے کرو گے، لیکن آئندہ تو کم از کم بچو اور جو ہو گیا اس کی تلافی کی کوشش کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم سینکڑوں واقعات پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن آپ اور ہم ضروری سوالات نہیں پوچھتے، غیر ضروری سوالات کی ٹو میں پڑے رہتے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پاک آیت میں کس درخت کا ذکر ہے خدا کے سپرد کر دیں. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ درخت کس چیز کا تھا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اب آگے سنیں. فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو منع فرمایا دونوں اس درخت کے قریب نہیں جاؤ. اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے، وہ بھی آپ اور ہم پلے باندھ لیں کہ خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر آپ اور ہم کسی وجہ سے گناہ کے قریب ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہٹ جاؤ. کیا کرو؟ اس وجہ سے. ہاں پھر اس ٹو میں مت پڑو کہ وہ وجہ تو جائز ہے. نہیں، کبھی کبھی ایک بات جائز ہوتی ہے، ذریعہ بن جاتی ہے ناجائز بات تک جانے کی. جب وہ ذریعہ ناجائز بات تک پہنچنے کا بنے گا تو وہ جائز بات بھی منع ہو جائے گا. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟
آپ اور ہم نے تو دندے کھول رکھے ہیں، برا نہیں مانیے گا، ادھر سے بانا ادھر سے بانا، یوں بانا وہ بانا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لو، علماء فرماتے ہیں گناہ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھو، کبھی اس کو بہانے سے جائز سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، توبہ کی توفیق سلب ہو جائے گی۔ خدا نہ کرے اگر کبھی گناہ کرو گے، اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع آئے، لیکن اگر خدا نہ کرے آپ اور ہم نفس اور شیطان کے ہاتھوں مارے ہوئے کر ہی رہے ہیں، تو یہ پلے باندھ لو کہ اس کو گناہ ہی سمجھو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ممکن ہے توبہ کی توفیق ہو جائے۔ لیکن اگر اس گناہ کو جائز سمجھو گے اور کہو گے کہ میں نے گناہ اس لیے کیا اس کے لیے کیا، حفیظ وہ چپل سنبھال کے پانی بہا دو، کوئی باہر لے آیا۔ ادھر توجہ دیں، کوشش کیا کریں یہ جو بیت الخلاء کے چپل ہیں ان کو اندر ہی اتارا کریں۔ بار جگہ ہم آپ کے فرش کے لیے پاک اور صاف رکھتے ہیں کیونکہ وہاں سے سیدھا آپ نماز گاہ میں آئیں گے، لیکن چپل جب آپ باہر لے آؤ گے تو وہ چپل مشکوک جگہ پر ہوتے ہیں، آپ اور ہم بڑے ہیں احتیاط کر لیں گے، بچے احتیاط نہیں کرتے، جانے انجانے میں پیشاب اس پر لگا ہوا ہو آپ لے کر باہر آ جاؤ، پھر وہیں سے انہی قدموں کے ساتھ یہاں آ جاؤ، آپ کی تو گئی ساتھ میں اوروں کی بھی چلی جائے گی۔ کتنی بار تنبیہ کر چکے ہیں لیکن دھیان نہیں دے۔ حالانکہ یہ بات تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں، الطہور شطر نہیں جانتے؟ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، تھوڑا احتیاط رکھا۔ فرمایا فتکونا من الظالمین۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ اب یہاں سے وہ واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، اب شیطان نے اس درخت کو ذریعہ بنایا حکم عدولی کے لیے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ۔ اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اب شیطان ان کی طرف متوجہ ہوا، اس لیے کہ اس کو غصہ تو تھا حضرت آدم پر۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو جو جنت سے نکلا ہے، پاک فضا سے نکلا ہے، وہ اس کا ذمہ دار حضرت آدم کو ٹھہراتا رہا ہے۔ حالانکہ دل لگتی بات کہیے گا، جو وہ اس پاک جگہ سے نکلا ہے اور اللہ کا غضب جو اس پر برسا ہے، اس بات کا ذمہ دار حضرت آدم تھے یا یہ خود تھا؟ خود تھا۔ حضرت آدم نے تھوڑا اس کو فرمایا تھا کہ تو یہ کر، اس کا خود کا کہنا تھا کہ میں افضل ہوں حضرت آدم سے، خدا کے حکم کے آدھے اپنے عقلی تیر تکے مارنے لگا۔ علماء نے اس کے ضمن میں یہ بات سمجھائی ہے کہ یاد رکھیے گا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نہ صرف یہ کہ برے شخص کو بلکہ اچھے شخص کا بھی پیچھا وہ نہیں چھوڑتا۔ کبھی موقع ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا، حدیث شریف نے بتایا آخر وقت تک، جیسے آپ کے اور میرے پیچھے وہ ساری زندگی پڑا رہتا ہے، آخر وقت تک جب تک ہماری روح ہمارے جسم میں رہتی ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ حدیث شریف کی روشنی میں جب آپ اور ہم قبر کے دامن میں دفنا دیے جائیں گے، من ربکا، من نبیکا، ما دینکا، یہ سوالات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس موقع پر بھی بعض اکابر نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ وہ وہاں بھی آتا ہے آخری مرحلہ آزمانے کے لیے۔ بعض نے اس جملے کے ساتھ اختلاف کیا، خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آخر تک پیچھا چھوڑتا، بلکہ حدیث بتاتی ہے جب آپ کا اور ہمارا دم ٹوٹنے لگتا ہے، اس وقت جو انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے، وہ پانی کا ٹھنڈا گلاس لے کر آتا ہے، ایک پیالہ پانی کا لاتا ہے اور آ کر پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ تجھے دیتا ہوں پی لے۔ آدمی اس پانی کی طرف دیکھنے لگتا ہے، حدیث بتاتی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ میں دیتا ہوں لیکن تو انکار کر۔ کیا کر؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ثابت قدم رکھے۔ ایک عالم کا آخری وقت میں اس کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، ایک عالم کا اس کے ساتھ آخری وقت میں مناظرہ ہوا،
اور وہ باقاعدہ مناظرہ کتابوں میں چھپا ہوا ہے. اللہ نے موقع دیا میں کبھی آپ کو سناؤں گا وہ, بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اکابر کے پیچھے بھی پڑتا ہے, آپ کے اور ہمارے بھی پیچھے پڑتا ہے. جو اس نے قسم کھائی تھی اللہ کے آگے وہ یہ نبھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس لیے اکابر فرماتے ہیں اکثر پڑھتے رہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بات چھوٹی سی یاد آئی, آخری سن لیں. اس کے حربے بڑے عجیب ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے, آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. یعنی کیا بات ہے. اچھا خیر مختصر کروں. حضرت ایک موقع پر تشریف فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک نور ظاہر ہوا اور اس نور میں ایک صورت سی ظاہر ہوتی ہے اور وہاں سے ایک آواز آتی ہے کہ عبد القادر آج کے بعد ہم نے آپ کو یہ مقام بخشا ہے کہ آپ کے لیے ہر حلال, آپ کے لیے ہر حرام, آپ کے لیے ہر حرام حلال ہے. آپ کے لیے ہر حرام حلال ہے. اب نمازیں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے اور جو حرام ہے وہ سب. اب یہ جملہ جب حضرت کے کان میں پڑا فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی پناہ میں آئے یا نہیں آئے, یہی تو اولیاء کا سبق ہے کہ ان مراحل پر خدا کو یاد کرو. کن کو یاد کرو؟ اچھا جب فرمایا لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں یکدم وہ جو نور تھا نا وہ اندھیرے میں بدل گیا. حضرت فرماتے ہیں میں بھانپ گیا تھا الحمدللہ کہ یہ تو ہے. جو چیز انبیاء کے لیے حلال نہیں ہو سکتی میرے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کا درجہ اوپر, انبیاء کے بعد درجہ ہے اولیاء کا. اچھا حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ جملہ کہا تو پھر آواز آئی, کہتا ہے عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے میرے حربے سے بچ گیا ہے, ورنہ میں نے اس حربے کے ساتھ تو بڑوں بڑوں کو مات دی ہے. اچھا پتہ ہے حضرت نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت فرماتے ہیں کہ او بدبخت میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا, اپنے اللہ کے کرم سے بچا ہوں. اور علماء نے اس واقعے کے شرح میں لکھا ہے کہ ابلیس کا دوسرا حملہ پہلے حملے سے زیادہ سخت تھا. کیوں؟ علم کا پندار سونپنے چلا تھا نا کہ حضرت جیلانی کو علم کی طرف سونپ دیا جائے, لیکن حضرت عالم تھے, اولیاء تھے, سمجھ گئے کہ یہ مجھے ورغلا رہا ہے. میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا بلکہ کن کی وجہ سے بچا ہوں. یہ واقعہ کئی علماء نے لکھا. شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے جہان دیدہ, اس کی صفحہ نمبر 21 پر یہ واقعہ لکھا ہے, پڑھ لو تاکہ تسلی ہو جائے, عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے. حضرت کی 3 کتابیں ہیں. میں طلبہ کو, دوستوں کو جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے ان کو مشورتاً کہا کرتا ہوں کہ یہ کتابیں خریدو, ان کو پڑھو. یہ تینوں کتابیں ایک محور کے گرد گھومتی ہیں. کتابیں 3 ہیں لیکن ایسے ایسے علماء, ایسے ایسے اکابر کے واقعات پڑھیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. پہلی کتاب یہی جہان دیدہ ہے. یہ قریب 600 صفحے کی کتاب ہے. اصل آخر میں 50 صفحے کا انڈیکس شامل کر دیا گیا, اشاریہ 650 صفحے کی ہو گئی. کتنے صفحے کی؟ اس کا نام ہے جہان دیدہ. پہلے پنے پر لکھا ہوا ہے صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر پر ہے. ایک عجیب کتاب ہے. دوسری کتاب اسی محور کی ہے جس کا نام حضرت نے رکھا دنیا میرے آگے. کیا؟ دنیا میرے آگے. یہ قریب 350 صفحے کی کتاب ہے. پہلے پنے پر لکھا ہے باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. پھر تیسری کتاب ہے حضرت کی جس کے پہلے پنے پر لکھا ہے میرا سفر ہے در وطن, میرا وطن ہے در سفر. اس کا نام ہے سفر در سفر. یہ 350 صفحے کی کتاب ہے. تقریباً 1400 صفحے کا یہ ذخیرہ ہے. اس کو خرید لو, پڑھ لو, انشاءاللہ اصلاح نصیب ہوگی. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. اگلے جمعہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا